ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ علماء۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ وجے واڑہ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ میری حاضری ہے اور سعادت مندی ہے کہ میرے میزبان ایک اعلی رسول سید زادے ہیں اور حضور مفکر اسلام، مسلح قوم و ملت، فقر مسند افتاح، حضرت علامہ مولانا المفتی الشاہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صحبت یافتہ ہیں، اور صرف صحبت یافتہ نہیں بلکہ اتنا فیض اٹھایا ہے، حضرت کا اتنا فضل و کرم ان پر ہوتا رہا، اتنی عنایتیں، اتنی نوازشات ہوتی رہی۔ مہینوں حضرت کے گھر پہ حضرت کا قیام جناب سلیم صاحب کے گھر پہ ہوا کرتا تھا۔ میری سعادت مندی ہے کہ آج اسی گھر میں میرا قیام ہے کہ جس گھر میں ایک طویل عرصہ برس حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قیام رہا، اور میں آج یہ بالکل واضح طور پر یہ عرض کر دوں کہ حضرت نے بہت سارے نایاب ہیرے پیدا کیے مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ نے، اور حضرت کی صحبت سے، حضرت سے جو استفادہ کرنے میں جو شخصیات رہی، مجھے فخر حاصل ہے کہ ان شخصیات میں ایک میں بھی ہوں۔ بارہا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور کچھ نہ کچھ حضرت سے سیکھتا تھا، بلکہ بعض وقت تو ایسا بھی آیا، ایسے موقع بھی آئے کہ رات کے 2 بجے بھی میں حضرت کے گھر پہ گیا تو بڑی خوش دلی کے ساتھ استقبال کیا، اور کبھی شکایت نہیں کی کہ رات کے 2 بجے آتے ہو تو بات کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک کتاب ہے میری قرین زندگی، حضرت کی شخصیت پہ اصل میں موضوع نہیں ہے، ورنہ میں کچھ باتیں بتاتا کہ کتنے احسانات رہے حضرت کے مجھ پر۔ قرین زندگی پر حضرت کی تقریر موجود ہے، اور شاید یہ تقریر کی برکت ہے کہ آج وہ کتاب عالمی ہو چکی ہے۔ میں نے ہی وہ کتاب لکھی تھی اس وقت جب 18 سال کی عمر تھی میری، لیکن اس سے قبل ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ واقعہ میں عرض کر دوں، کیونکہ حضرت کے شہزادے اور جانشین حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی یحییٰ رضا صاحب دامہ برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، تو آج حضرت کی جگہ ہمارے لیے یہی ذات و شخصیت ہے۔ میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ میری 16 سال کی عمر تھی، جلد سے جلوس کرانے کا بہت شوق تھا، حضرت کو میں بارہا اپنے علاقے میں مدعو کرتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں میں نے ایک پہلی کتاب لکھی رد وہابیہ پر، اور خیال آیا کہ یار اس کو کسی عالم سے چیک کرانا چاہیے، تو کون ہے جو اس کتاب کو، اس کی تصحیح کرے، اس کو چیک کرے۔ ذہن میں آیا کہ حضور مفتی صاحب بڑے مخلص ہیں، بہت نوازتے ہیں، حضرت انکار نہیں کریں گے، حضرت سے یہ کتاب چیک کروانی چاہیے۔ 20 صفحات کی کئی رسالہ تھا چھوٹا سا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے چند احباب اور دوستوں کے ساتھ۔ میں نے کہا حضور کتاب لکھی ہے، اس کو ذرا تصحیح فرما دیں، چیک کر لیں، غلطیاں بتا دیں تو بہت نوازش ہوگی۔ بہت خوش ہوئے، دعائیں دی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کتاب چھوڑ جائیے، کل تشریف لائیے۔ دوسرے دن جب میں مغرب میں حضرت سے ملنے گیا تو کتاب مجھے دی، اور
लाल पेन से रेड निशान, बहुत जगह गलतियों के अगलात की निशानदेही की गई थी, कहाँ कहाँ गलतियाँ होंगी। पहले सफ़े पे बहुत ज़्यादा निशान आते थे, ऐसा लग रहा था कि हर इबारत में 2-3 जगह निशान लगे हैं, ये गलत, ये लफ्ज़ गलत, इसको यूँ करो, इसको यूँ करो, इसको यूँ करो। दूसरे सफ़े में थोड़ी गलतियाँ, निशानात कम थे, तीसरे में कुछ कम थे, चौथे में कुछ, बाद में भी निशान आती नहीं थे। तो मैंने कहा हुजूर आपने पूरी पढ़ी? हाँ पूरी पढ़ ली बाबू, माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब लिखी है आपने। बहुत तारीफ करने लगी। मैंने कहा हुजूर ये 4 सफ़े तक गलतियाँ हैं, बाकी नहीं माशाल्लाह ठीक है, बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छा काम किया आपने बाबू, बहुत बड़ा काम किया। तो इसको बेटा क्या इरादा है इस किताब के ताल्लुक से? मैं कहता इसको छपाना है, कुछ रुपया आपस में हमने दोस्त अहबाब ने जमा किया है और इसको फ्री में तकसीम करना है। अच्छा उस ज़माने में किताब लिखना और छपवाना इतना आसान नहीं था, कंप्यूटर नहीं आए थे उस दौर में, हाथ से किताबत होती थी, कातिबों की खुशामदें करनी पड़ती थी, फिर वो एल्युमिनियम की प्लेट आती थी उस पर किताबत की जाती थी, बहुत मुश्किल मरहलों से प्रिंटिंग होती थी उस वक्त। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तो मैंने कहा था 1000 किताब हमारे छपाने का इरादा था। थोड़ा फरमाते नहीं 1000 से क्या होगा बाबू, आप 50,000 छापिए। मैं कहा हुजूर इतना हमारा बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। कहा नहीं बेटा आप 50,000 इसको छापिए। मैं कहा हुजूर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, बहुत मुश्किल से हम पढ़ने वाले स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं और सब आपस में कुछ पैसा जमा किया है, तो 1000 भी बामुश्किल 1000 हम छपा पाएंगे, 50,000 कहाँ होगा? तो बाबू 2 साल आप रुक जाएंगे, 2 साल तक आप 50,000 रुपये की छपाने के लिए 50,000 किताबें इशात के लिए रुपया जमा कीजिए, 2 साल के बाद छपवाइएगा। बस जिद पे अड़ गए होते, 50,000 ही छापिए। मैंने कहा 50,000 क्या करेंगे? बाबू ये ऐसी किताब है जब आप बांटोगे लोग मांगेंगे, दूर दूर से आपको फोन कॉल आएंगे कि भैया किताब हमें भी दो, हमें अपने इलाके में इसको बांटना है, तकसीम करना है, तो आप 50,000 चाहिए। हमने कहा ठीक है तो चलिए देखते। आए मायूस हो गए यार, भगत ने कहाँ ला के गाड़ी लटका दी, चलो रख दो यार देखेंगे फिर। लेकिन हमारे एक दोस्त थे सैयद असीमुद्दीन भाई, उनका नहीं यार वो मुफ्ती साहब ने ऐसे बोल दिया, अपने को तो छपाना है। इत्तेफाक की बात हम बहुत जगह प्रेस वालों के पास गए, बदअकीदा वहाबियों की ज्यादा प्रेसी थी हमारे इलाके में, तो उनके पास गए, किताब को मौजूद एक तरीके से ऐसी किताब हम नहीं छापते। और एक दो सुन्नी कातिब थे, उन्होंने मसरूफियात का बहाना कर दिया कि भाई मसरूफ है, किताबत का वक्त नहीं है, नहीं छप पाएंगे, तो किताब हो गई पेंडिंग। उसके 1.5-2 साल के बाद मैंने करीम जिंदगी की किताब लिखी, फिर हजरत की खिदमत में गया और वो किताब 250 सफ़ात की थी। पहली किताब 20 सफ़े की थी, ये 250 सफ़ात की थी। गया और बड़े झिझकते क्योंकि वो मियाँ बीवी के ताल्लुक पर किताब है। अब हजरत ज़ाहिर है बुजुर्ग थे, ज़ईफ़ुल उम्र थे, शर्म भी आ रही थी यार ऐसे मौजू पे किताब हजरत को कैसे पेश करूँ। तो बहुत झिझकते हुए मैंने कहा हुजूर ये भी एक किताब लिखी है, इसकी आप तस्वीर फरमा दे। बाबू किस मौजू पे? मैंने कहा हुजूर आप पढ़ लीजिएगा। तो बताइए तो मौजू क्या है? मैंने कहा नहीं हुजूर बस आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा बोल के मैं किताब थाम देकर आ गया, वापस आया तो हजरत ने देखा इतना लिख दिया, रजिस्टर में लिखा हुआ था, 2 रजिस्टर भरे हुए थे। कहा इतना लिख दिया, इसको पढ़ने के लिए तो बाबू 15 दिन लगेंगे चेक करने के लिए, आप छोड़ जाइए 15-20 दिन बाद आइए। मैं कहा कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप चेक कीजिए। मैं लौट आया, आने के बाद दूसरे ही दिन मगरिब के वक्त फोन आता है कि आप फौरन आइए। अब मैं घबरा गया कि भैया डांट लगाएंगे कि मैं बूढ़ा आदमी ऐसी किताब मुझसे पढ़वा रहे, कोई जवान मौलवी देखा होता। तो मैंने कहा हुजूर हम आ रहे हैं। फिर मैं दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा साथ में चलो, सारे लोग गालियां एक साथ सुनेंगे, जो भी डांट डपट है सबको सुनना है। सर माफी चाहूंगा लफ्ज गाली मेरी जबान से कहता तो गाली कभी वक्त नहीं, तो माजर मतलब हमारी महाराष्ट्र की बोलचाल है, यानी सब जुमले कहेंगे कुछ। बहरहाल में जब हम लोग पहुंचे वहाँ तो बड़े खुश थे हजरत, और मुझे अच्छे से याद है पपई आते, आप क्या पपई बोलते हो? पपीता, उसको काट के बाकायदा, और कुछ पप्पड़ होते बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, उसको तलवा लिया था पप्पड़, और रूह अफ़ज़ा, गर्मी के दिन थे, रूह अफ़ज़ा का शरबत, ये 3-4 आइटम नाश्ते में तैयार रखे थे और टेबल पर रखे, आइए बेटा पहले नाश्ता कर लीजिए। तो इतना तो अंदाजा होगा कि नाराज नहीं है। तो बहरहाल में नाश्ता किया। मैंने कहा हुजूर कैसे याद किया? बाबू मैं इशा के बाद किताब पढ़ने बैठा, इतनी दिलचस्प मौजू पे आपने कलम उठाया कि मैंने तो 15 दिन कहा था, फजर और उसके बाद तक पढ़ता रहा, और एक ही नश्र में पूरी किताब खत्म की। जहां जहां गलतियां नजर आई मैंने दुरुस्त कर दी, और किताब की तारीफ में मैंने कुछ जुमले तहरीर भी की, अगर मुनासिब समझो तो इस किताब के साथ इसको छाप दो। तो मैंने कहा हुजूर
چھپانے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں ہے، بس وہ لکھ دیا، دوست احباب کو سوالات کرتے تھے اس تعلق سے، جیسے جیسے سوال آتے تھے میں اس کے مطابق مواد جمع کرتا تھا، ایک کتابی شکل بن گئی۔ یہ چھپانے کے لیے تو بہت ہزاروں کی قیمت لگیں گی، ہزار اور اتنا روپیہ ہے گی، تو کہنے لگے بابو اس کو فوراً آپ چھپا دو، اور یہ میری زبان ہے بیٹا، اس کو یاد رکھنا، تم مر جاؤ گے تمہاری کتاب زندہ رہے گی، اور تم اس کتاب سے ہندوستان اور دنیا میں پہچانے جاؤ، اس کو چھاپو بیٹا۔ میں نے کہا حضور نہیں، پیسے نہیں ہمارے پاس۔ تو کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے رسوخ والے لوگوں کو فون کرنا شروع کر دیا، خود ہی حضرت نے، آپ 5,000 دے دیجئے، فلاں صاحب آپ 5 دے دیجئے، آپ 10 دے دیجئے، ایسا کر کے 30-35 ہزار کا انتظام کر دیا۔ میں کہا حضور رقم کا انتظام مشکل ہے، اور اس کی قیمت بہت زیادہ جائے گی، پیسہ بہت زیادہ صرف ہوگا، ضخیم کتاب ہے، 250 صفحے کتاب چھپانا، اور 1000 بھی چھپائے تو کئی ہزار روپے لگیں گے۔ تو حضرت نے خود ہی فون لگانا شروع کیا، اور جتنے ان کے رسوخ میں، جن کے تعلقات میں لوگ کے سرمایہ دار، سب کو فون کرنا شروع کیا، آپ 5,000 دے دیجئے، آپ 10 دے دیجئے، آپ 5 دیجئے، ایسا کر کے 30-35-40 ہزار کا انتظام فرما دیا۔ میں تھوڑا حیران ہوا کہ عجیب بات ہے، وہ چھوٹا سا رسالہ تھا پچھلی بار جو تھا، اور اس کے لیے حضرت بار بار کہہ رہے تھے 50,000 چھپاؤ، رک کا چھپاؤ، 2 سال کے بعد چھپاؤ، اس کے لیے اتنی جلد بازی کر رہے ہیں۔ میں جب جانے لگا تو حضرت مسکرا کے کہتے ہیں کہ وہ 2 سال یا 1.5 سال قبل آپ ایک چھوٹا سا رسالہ لائے تھے، وہ چھپاؤ۔ میں نے کہا نہیں حضور وہ تو چھپ نہیں پایا۔ کہا وہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا حضور فائل میں ہوگا، جا کے ایک بار اس کو پڑھ لیجئے اور پھر مجھے فون کیجئے۔ تو میں گھر آیا، سوچتا رہا راستے بھر کہ بھائی پڑھنے کے لیے کیوں کہا، اور اس رسالے کی یاد کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال گھر آیا، آنے کے بعد میں نے جب وہ رسالہ پڑھنا شروع کیا تو میں پڑھتا تھا اور خود ہی ہنستا تھا۔ پھر میں نے فون کیا تو حضرت فرماتے آپ نے پڑھا؟ میں نے کہا کیا کہتے ہو رسالے کے بارے میں نے کہا حضور رسالہ نہیں تھا، صرف گالی گلوچ کی، اس میں کچھ نہیں، کیونکہ اصل میں کیا تھا، 16 سال کی عمر، ایک جذبات اور رد بابے کی فیلڈ میں آئے تو زبان میں بڑی سختی، اور اس میں وہ کتاب کا انداز ایسا تھا، اشرف علی تھانوی خبیث کتے کی اولاد لکھتا ہے، گنگوئی خبیث سور کہتا ہے، یہ لبوں لے جاتا اس کتاب کا۔ تو بولے آپ نے پڑھ لیا؟ میں نے کہا جی۔ کہا کیا کہتے ہو اس کتاب کے بارے میں؟ میں نے کہا وہ کتاب تو بہت بیہودہ کتاب ہے وہ۔ کہا بابو اگر وہ کتاب چھپ جاتی تو ناگپور میں دنگا رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا حضور آپ اتنا بار بار اس کو گھما رہے تھے، 50,000 چھپائیے، 2 سال بعد چھپائیے، آپ سیدھا کہہ دیتے بابو یہ کتاب اس طرح نہیں لکھی جاتی۔ تو حضرت کے جملے کی حکمت یہ تھی، مفتی عبدالحلیم علیہ رحمت و رضوان کی ذات۔ کہا بابو اگر میں کہتا کہ کتاب یوں نہیں لکھتی تو میں لکھنا آتا، یہ طریقہ ہے، آپ کا دل ٹوٹ جاتا، آپ مایوس ہو جاتے، اس لائن کو چھوڑ دیتے اور قوم کو ایک مصنف نہیں ملتا۔ اب جو کتاب آپ نے لکھی ہے تو اس کتاب سے واضح ہو گیا کہ آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے، اور اب آپ مصنف ہو، اب آپ لکھ سکتے ہو کتاب۔ تو میں نے آپ کا دل نہیں توڑنا چاہا۔ تو یہ مفتی صاحب قبلہ کی ذات تھی کہ وہ غلطیوں کی بڑی مصالحانہ انداز میں، بڑی محبت کے ساتھ، دل توڑے بغیر اصلاح بھی کر گزر جاتے تھے، اور جس کی اصلاح کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ میری کیسے اصلاح کرنی ہے۔ یہ ایک بزرگانہ صلاحیت تھی حضور مفتی صاحب میں۔ انہی کے فیض یافتہ جناب سید سلیم صاحب ہے، اور آج انہی کے قائم کردہ مدرسہ جو حضرت کے ہی نام سے منسوب ہے، دارالعلوم حلیمیہ۔ بس ایک ہی دعا میں بات تمام کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اتنی ترقی دے کہ دارالعلوم سے یہ جامعہ بن جائے، اور حضرت کے لیے اس سے بڑا کوئی حضرت کی بارگاہ میں خراج نہیں ہوں گا کہ یہ دارالعلوم ترقی کر کے جامعہ بن جائے، اور یہ جامعہ بنانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ جتنا تعاون کریں گے دینی اداروں میں، دین کی تعلیم کے حوالے سے، یہ صدقہ جاریہ ہے، عمل جاریہ ہے۔ اس لیے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، آج ختم بخاری بھی ہے، جلسے کے بعد انشاءاللہ ختم بخاری کا بھی ایک منظر آپ دیکھیں گے۔